Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. دیکھیں میری پیدائش کراچی کی ہے اور میرے والد صاحب پولیس میں ملازم تھے اور ابتدائی تعلیم میں نے کراچی اور پھر لاہور جہاں میرے والد کا ٹرانسفر ہوا تو وہاں پائی، اور ان کے انتقال کے بعد دوبارہ واپس ہم لوگ کراچی آئے جہاں میں نے کراچی یونیورسٹی سے ایم اے کیا انگریزی میں اور ایس ایم لاء کالج سے میں نے اسی وقت لاء کیا، اور 2 سال لاء پریکٹس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کا یہ جو نظام ہے قانون کا اور انصاف کا، اس میں بالکل انصاف ممکن نہیں ہے، اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کا حصہ نہیں بن سکتا، تو میں نے پھر وکالت چھوڑ دی اور مجھے ایک بینک میں ملازمت مل گئی تھی۔ پھر میں کئی سال ملک سے باہر رہا، بینک میں نوکری کرتا رہا، میں امریکہ میں کئی سال رہا، لندن میں کئی سال رہا، اور جب میں لندن ہی میں تھا تو سن 84 میں مجھے پاکستان اور پاکستان کے مسائل اور پاکستان کی سیاست میں ایک دلچسپی پیدا ہوئی، اور میں نے وہاں پر ایئر مارشل ظفر خان کی جو جماعت تھی تحریک استقلال، اس کو جوائن کیا سن 84 میں، اور سن 88 میں نے کراچی سے قومی اسمبلی کا انتخاب اورنگی کے علاقے سے میں نے الیکشن لڑا۔ اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی، تحریک استقلال بھی اس بحیثیت ایک پارٹی کے ختم ہو گئی۔ پھر میں واپس اپنے پروفیشن میں چلا گیا، اور سن 96 میں میں ان 5 لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے عمران خان کے ساتھ مل کر تحریک انصاف کی بنیاد ڈالی، اور عمران خان سے میرے تعلقات 30 سال پرانے ہیں۔ میں لندن میں جب بینک مینیجر تھا تو ان کا جو فائنینشیل افیئرز تھے وہ میں ہی دیکھا کرتا تھا۔ سن 96 سے میں تحریک انصاف میں ہوں پہلے دن سے، اور مگر فل ٹائم حیثیت میں نے بھی چند سال پہلے جب مجھے عمران خان نے تحریک انصاف سندھ کا صدر بنایا، معاف کیجیے گا، تو پھر میں نے فل ٹائم سیاست شروع کر دی، اور کراچی کا جو 25 دسمبر کو جلسہ ہوا تھا 2011 کو، وہ میں نے کروایا تھا۔ پھر مختلف دھرنے کیے گئے نیٹو کے خلاف، وہ ساری اس کی قیادت میں نے کی، اور 1.5 سال سے میں اسلام آباد میں مقیم ہوں، جہاں پر میں عمران خان صاحب کا جو چیئرمین سیکریٹریٹ ہے میں اس کا سربراہ ہوں، اور میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہی اب فل ٹائم سیاست میں ان کے ساتھ رہتا ہوں۔ دیکھیں، زمانہ طالب علمی میں ویتنام کی جنگ چھڑ رہی تھی، اور امریکہ کے خلاف مجھے یاد ہے ہمارے کراچی میں اسٹوڈنٹس مظاہرے کرتے تھے۔ اس وقت تیسری دنیا کے 4-5 لیڈرز ایسے تھے جو مل کر ایک انڈیپینڈنٹ نیوٹرل بلاک بنا رہے تھے، جس میں انڈونیشیا کے صدر سکارنو تھے، مصر کے صدر تھے جمال عبد الناصر، چائنا، انڈیا اور کچھ اور ممالک تھے۔ تو مجموعی طور پر میں اس ایک 3rd فورس سے اس وقت زمانہ تعلیم بڑا متاثر رہا۔ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو اس کے چیمپئن بن کے ابھرے، تو اور اسٹوڈنٹس جو تھے اس وقت، میں بات کر رہا ہوں سن 66 سے سن
70 تک ذوالفقار علی بھٹو کو سپورٹ کرتے رہے۔ بعد میں ہمیں بڑی سخت مایوسی ہوئی، مگر اس زمانے میں اور چائنا میں جو انقلاب آ رہا تھا چیئرمین ماؤ کا، اس سے ہم بڑے متاثر تھے اس وقت۔ سوشلزم کا دور تھا جو بعد میں ظاہر ہے تاریخ نے ثابت کیا کہ وہ فیل ہو چکا تھا۔ تو اس زمانے کے جو اثرات تھے وہ یہی تھے، مگر پاکستان کی اپنی جو تاریخ تھی اس میں قائد اعظم یا علامہ اقبال ایسی شخصیات تھیں جنہوں نے مجھے متاثر کیا، اور ایک لحاظ سے وہ رول ماڈل تھے۔ مگر اب سیاست میں اتنا عرصہ گزارنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو اس وقت جمہوری نظام رائج ہے، پارلیمانی جمہوری نظام، اس میں پاکستان یا پاکستان کے عوام کے مسائل کا حل موجود نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی انقلابی تبدیلی کی ضرورت ہے، جس میں صحیح معنوں میں پاکستان کی جو دولت ہے، پاکستان کے جو عوام جن میں غریبوں کی زیادہ اکثریت ہے، اس میں ایک منصفانہ طریقے سے تقسیم کی جا سکے، اور معاشی ترقی، اقتصادی خوشحالی اور پاکستانی عوام کی جو صحیح معنوں میں آزادی ہے وہ واپس آ جائے، جو ہم نے میں سمجھتا ہوں پچھلے 10 سال میں کھو دی ہے۔ پاکستان صحیح معنوں میں ابھی تک اب خود مختار نہیں رہا خارجہ پالیسی کے حوالے سے، اور مشرف دور حکومت میں جس طریقے سے ہم نے امریکہ کی غلامی قبول کی اور یہ ہم پہ مسلط کی گئی، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مکمل طور پہ نکلنا بڑا ضروری ہے، اور پاکستان حالانکہ سن 98 میں ایٹمی طاقت بن چکا تھا، مگر بجائے اس کے کہ پاکستان کو اس سے پاکستانی ریاست کو طاقت ملتی، میں سمجھتا ہوں پاکستان اور کمزور ہو گیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور پھر پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں پچھلے کئی سال میں نہ صرف مشرف حکومت بلکہ زرداری حکومت بھی اور یہ نواز شریف حکومت بھی، ہمیں ذلت کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ عافیہ صدیقی کا واقعہ، ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ، ایبٹ آباد میں جب امریکیوں نے حملہ کر کے لے گئے رات کی تاریکی میں جو اسامہ بن لادن کے حوالے سے، اور تو یہ وہ واقعات ہیں جو ذلت آمیز واقعات ہیں، اور پھر جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں پاکستان پر، یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پر یہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی جو آزادی ہے اس پہ ایک حملہ ہے، اور ہم تحریک انصاف میں اس ذلت سے نکل کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے مکمل طور پہ آزاد ہو اور کسی کے زیر اثر نہ ہو۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پاکستان کی معیشت میں، پاکستان کو خود انحصاری میں کوئی اتنی زیادہ مشکلات نہیں آئیں گی اگر امریکہ کا جو ایڈ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جس کی مالیت تقریباً 1.5 ارب ڈالر یا سمجھ لیں 150 ارب روپے تک ہے۔ ہمارا بجٹ جو ہے وہ کوئی 3 سے 4 ہزار ارب روپے تک ہماری ضروریات ہوتی ہیں اخراجات کی۔ اگر ہم اپنے اقتصادی نظام کو منصفانہ بنائیں اور تمام جو آمدنی ہے اس کو ٹیکس کے قابل بنائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آج پاکستان میں یہ حال ہے کہ امیروں پر ٹیکس نہیں ہے، غریبوں پر ٹیکس ہے۔ ایک شخص جو 4 لاکھ روپے سالانہ کماتا ہے اس کو تو ٹیکس دینا پڑتا ہے، مگر ایک وڈیرا، ایک جو بڑے جو لینڈ لارڈ ہیں جو 4 لاکھ روپے روزانہ کما رہے ہیں اپنی زرعی آمدنی سے، وہ ٹیکس سے مستثنیٰ ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اگر جو چیز ہے اس کو دور کر دیا جائے اور تمام آمدنی کو یکساں طور پر پرکھ کر اس پر ٹیکس عائد کیا جائے تو پھر ہاتھ پھیلانے کی کہیں بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ امریکی امداد ضروری نہیں، میں کیا بلکہ تمام ماہرین جن سے میری گفتگو ہوئی ہے وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو اگر صحیح معنوں میں اثر نو منظم کیا جائے تو بیرونی امداد کے بجائے ہمیں بیرونی ٹریڈ یعنی تجارت جو ہے وہ ہمیں اس بحران سے نکال سکتی ہے۔ نہیں، یہ بالکل غلط ہے کہ امریکہ نے جو پاکستان کی سب سے زیادہ ضروری پروجیکٹس اکنامک، امریکہ نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔
ایران پاکستان گیس پائپ لائن، امریکہ نے صاف انکار کر دیا کہ ہم آپ کو مدد نہیں کریں گے، ہم سمجھتے ہیں کہ اور پھر کوئلے کے جو ذخائر ہیں تھر میں جہاں پر ہم بجلی پیداوار کر سکتے ہیں، امریکہ نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ پھر تیسرا، پاکستان کی جو ایکسپورٹس کے جو کوٹا سسٹم ہے اس کو ہٹانے کے لیے ہم نے کئی سال سے کوشاں ہیں کہ ٹیکسٹائل کو ہمیں اور زیادہ امریکہ میں اجازت ہونی چاہیے، امریکہ نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ جو ہے پاکستان کے مفادات جو ہیں اس کے ذہن میں موجود ہیں، اس کے سامنے، اس کی خارجہ پالیسی کے سامنے ان کے اپنے مفادات ہیں۔ تو مجھے یقین ہے کہ ہم امریکی امداد کے بغیر ہم بہت آگے جا سکتے ہیں۔ دنیا میں اور بیشتر ممالک ہیں، چین ہے، ترکی ہے اور اسلامی ممالک ہیں جن کے ساتھ ہم تعلقات بڑھا کر، ایران ہے، بڑھا کر ہم میں سمجھتا ہوں اپنی معیشت کو سنوار سکتے ہیں۔ ہم نے کافی اصلاحات کی ہیں۔ پرسوں ہی میں آپ کو مثال دوں، ایک رائٹ ٹو گورنمنٹ سروسز ایکٹ ہم نے نافذ کر دیا ہے، عمران خان صاحب نے اس کی افتتاح کیا تھا۔ اس کے تحت جتنے بھی حکومتی ادارے ہیں، جتنے بھی حکومتی ملازمین ہیں، ان کو جو اپنی خدمات ہیں جن کا تعلق عوام سے ہے، عوام کے مسائل سے ہے، وہ کم سے کم مدت میں، اور مدت ہم نے مقرر کر دی ہے، وہ پوری کرنی ہوں گی۔ ڈرائیونگ لائسنس بنانا ہے یا کچھ اس قسم کے ہیں، یا پراپرٹی کا ٹرانسفر کرنا ہے، اور اگر وہ اس مدت میں جس کا تعین کیا گیا ہے وہ سروسز پرووائڈ نہیں کریں گے عوام پہ، تو ان پہ جرمانہ ہوگا۔ یہ حکومتی ملازمین۔ اور اس کے علاوہ ہم نے جو پولیس کے نظام کو بڑا صاف ستھرا بنا دیا ہے، اور ہمارے ایک نئے آئی جی آئے ہیں دورانی صاحب، انہوں نے بڑے انقلابی اقدامات اٹھائے ہیں پولیس میں۔ کرپشن، اس قسم کے جو کرپٹ لوگوں کو کافی نکال دیا ہے ہم نے۔ تھانوں میں ہم نے ایف آئی آر کے لیے اب ایس ایم ایس پہ بھی ایف آئی آر رجسٹر ہو سکتی ہے۔ آسان بنایا ہے عام آدمی کے لیے کہ وہ اپنی شکایت جو ہے پولیس تک پہنچا سکے۔ تعلیمی نظام نے ہم نے خاص طور پہ خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے ہم نے 200 روپے مہینہ مقرر کیا ہے ان غریب خاندانوں کے لیے جو اپنی بچیوں کو مختلف وجوہات کی بنا پہ نہیں بھیجنا چاہتے، اور جو انرولمنٹ شروع کی گئی ہے اسکیم کے تحت، اس میں 2 لاکھ سے زیادہ بچیوں نے اپنے اسکول میں داخلہ لیا ہے، چھوٹی بچیوں کی بات کر رہا ہوں، اور حکومت ان سب کو اسٹائپنڈ دے رہی ہے 200 روپے مہینہ۔ اسی طرح ہم نے وہاں پہ سرحد میں کے میں ہم نے بورڈ آف انویسٹمنٹ کا قیام عمل میں لایا ہے، جو پورے سرحد میں ایسے ایسے پروجیکٹ سامنے لے کر آ رہے ہیں جس میں انویسٹمنٹ آئے گی باہر سے، جس کی ضرورت ہے، جس سے معیشت کو اور زیادہ استحکام حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم نے آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن بنائی ہے 50 کروڑ کے سرمایہ سے۔ وہ اس کا کام ہوگا کہ صوبے میں آئل اور گیس کی تلاش کو اور زیادہ بڑھائے فارن انویسٹمنٹ کے ساتھ۔ بجلی کے لیے ہم نے حکومت کو پیشکش کی ہے کہ ہم بجلی کا سارا نظام جنریشن سے لے کر ڈسٹریبیوشن تک ہم لینا چاہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو اور زیادہ بہتر طریقے سے ہم عوام کو وہ خدمات فراہم کر سکتے ہیں جو اس نظام کے تحت ابھی تک صحیح معنوں میں نہیں ہو پا رہی۔ اور ٹورزم کو ہم فروغ دے رہے ہیں۔ ہیلتھ کے شعبے میں ہم نے بڑے ایمرجنسی سینٹرز قائم کیے ہیں، جگہ جگہ موبائل کلینک قائم کیے ہیں، اور پھر ایک رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ بھی ہم نے پاس کر دیا ہے، جس کے تحت جو بھی انفارمیشن چاہیے ہوگی عوام کو، پبلک کو، وہ ان کو اویلیبل ہوگی اور اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ ہم پولیس کی ایک اسپیشل فورس بھی بنا رہے ہیں جو لا اینڈ آرڈر کو بہتر بنانے کے لیے ایک خاص طریقے سے اس کو ٹریننگ کی جائے گی، اور وہ بہت جلدی عمل میں آ جائے گی۔ تعلیم میں نے آپ کو بتایا کہ ہم تعلیم کو کا بہت بڑا بجٹ ہے۔ اس وقت ایسے 40 لاکھ بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، 20 لاکھ کرسیاں ہیں ہمارے پاس، 20 لاکھ کرسیوں کی ضرورت ہے۔ بلڈنگوں میں باتھ روم نہیں ہیں، بچے زمین پر بیٹھ رہے ہیں۔ تو ہم نے ایک بہت ہی بڑا پروگرام شروع کیا جس کے تحت 1 سال کے اندر اندر ہم یہ 20 لاکھ کرسیاں فراہم کر دیں گے، بچے اسکولوں میں باتھ روم بنائیں گے، کمرے بنائیں گے۔ ہم نے ایک بڑے وسیع پیمانے پہ ٹیچرز ٹریننگ پروگرام شروع کر رہے ہیں، اور اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم ٹریننگ سینٹرز کھول رہے ہیں جہاں پہ ہزاروں نوجوانوں کو ہم تربیت دیں گے، چھوٹے چھوٹے ہنر جو ہوتے ہیں، جس میں آٹو میکینک، ایئر کنڈیشننگ میکینک وغیرہ وغیرہ اس قسم کی چیزوں کے لیے، تاکہ ان کے پاس کم از کم ایسی تجربہ یا ہنر ہو جس کے تحت ان کو نوکری ملنے میں آسانی رہے۔
مکمل طور پر پولیس جو ہے، آپ وہاں خود جا کے معلوم کر لیں، سیاسی جو دخل اندازی ہے وہ خیبر پختونخوا میں اس کا وجود تک نہیں ہے پولیس کے معاملات میں۔ جو نئے آئی جی آئے ہیں درانی، ناصر درانی، ان کی کنڈیشن یہی تھی، اور وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے آج تک کسی وزیر نے، کسی چیف منسٹر نے کسی قسم کا کوئی کسی کام کے لیے نہیں کہا، کیونکہ عمران خان صاحب نے سب کو ہدایت جاری کر دی تھی کہ پولیس کے کام میں کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوگی اور سیاسی انٹرفیرنس نہیں ہوگی۔ تو یہ بالکل بڑے اطمینان سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کوئی وہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ڈرون حملے بند ہونے کے بعد ایک ایسا ماحول پیدا ہوگا جس کے تحت ٹی ٹی پی کے ساتھ گفت و شنید شروع کی جا سکتی ہے۔ دیکھیں، قرآن کی سورہ انفال میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اگر تمہارا مخالف یا تمہارا دشمن تمہاری طرف امن کا ہاتھ بڑھاتا ہے تو تم پہ بھی لازم ہے کہ تم بھی اس کا امن کا ہاتھ بڑھاؤ۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں تک فضل اللہ اور ٹی ٹی پی کا تعلق ہے، یہ ان کا یعنی قرآن کے احکامات ہیں کہ وہ گفت و شنید شروع کریں، اس میں گفتگو شروع کریں، اور ڈرون حملے کے خلاف آج 40واں دن ہے کہ ہم نے وہ روکے ہوئے ہیں، ہمارے لوگ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ڈرون حملے ہم سمجھتے ہیں کہ امریکی حکومت جو ہے وہ صحیح معنوں میں سنجیدہ نہیں ہے اس علاقے میں امن قائم کرنے کے حوالے سے۔ یہاں میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ طالبان کا 9/11 میں کسی قسم کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، بلکہ 9/11 سے 3 مہینے پہلے ملا عمر کی حکومت نے 3 وزراء کو امریکہ بھیجا تھا کہ جائیں اور امریکی جو آئل اینڈ گیس کمپنیز ہیں اور ان سے بات کریں کہ وہ آ کے افغانستان میں آئل اینڈ گیس کی تلاش میں حصہ لیں، اور ریاست جو ٹیکسس کی ریاست نے ان کو ایک سرٹیفکیٹ دیا تھا کہ آپ نے جو وہاں سے جو پاپی کراپ ہے اس کو ختم کر دیا۔ تو جو طالبان کی حکومت کا جو ورلڈ ویو تھا اس میں امریکہ اور یورپ کا شامل تھے، یہ سمجھنا کہ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے افغانستان کی آزادی کی جنگ ہے، یہ ٹیررزم کے خلاف امریکہ کی جنگ، میں اس بات کو بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ افغانستان پر امریکی اور یورپین افواج نے قبضہ کیا، بلا وجہ قبضہ کیا، بلا مقصد قبضہ کیا، اور 10 سال میں انہوں نے پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مار دیا، اربوں روپیہ ضائع کر دیا، افغانستان کو کسی قسم وہاں پہ کٹ پتلی حکومت بنا لی انہوں نے، اور افغانستان کی معیشت پر اگر یہ خرچ کرتے تو شاید فائدہ ہوتا۔ تو اب یہ جا رہے ہیں اور کہتے ہیں جا رہے ہیں، مگر امریکہ کبھی جاتا نہیں ہے۔ 10 سے 15 ہزار ان کے جو سپاہی ہیں وہ افغانستان میں رہیں گے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ نہ جاپان سے نکلا ہے، وہاں اس کے اڈے موجود ہیں، نہ یورپ سے نکلا ہے، وہاں بھی اس کے اڈے موجود ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس علاقے سے پوری جو غیر ملکی افواج ہیں ان کا جانا ضروری ہے، اور ایک واضح لائے عمل ہمارے سامنے موجود ہے جس کے تحت جب یہ افواج امریکہ جو غیر ملکی قبضہ ہے یہ ختم ہو جائے گا افغانستان سے، تو افغانستان میں سب کو پاکستان کی حکومت، پاکستان کی افواج، تحریک طالبان اور افغانی طالبان جو ملا عمر کے، ان کو مل بیٹھ کے بٹھا کے اور افغانستان میں جو مختلف گروپ بٹھا کر ایک وسیع البنیاد حکومت کا قیام عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ مگر یہ کئی مختلف کڑیاں ہیں جن کو ملانا پڑے گا، اور یہ آسان کام نہیں ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سوچ اس معاملے میں واضح ہے۔ دیکھیں، اگر افغانستان میں ایک مستحکم حکومت کا قیام ہو جاتا ہے، جو آسان کام نہیں ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں پاکستان اور افغانستان میں جو اقتصادی تعاون ہے اس کی راہیں کھل سکتی ہیں اور دونوں ممالک کو کافی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ چین کو جو گوادر پورٹ کی مینجمنٹ دی گئی ہے، ابھی اس میں کافی عرصہ لگے گا، کیونکہ وہاں سے گوادر سے بھی روڈ بنا نہیں ہے شمالی علاقوں تک، کوئٹہ تک بھی روڈ نہیں ہے گوادر سے، وہ کراچی آ کے پھر جانا پڑتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ، اور پھر ایران کے پاس تیل کے ذخائر موجود ہیں، گیس ہے جو پاکستان، ویسے پورے خطے میں اگر ایک دفعہ صحیح معنوں میں امن قائم ہو جائے، غیر ملکی افواج نکل جائیں
اور امریکی جو افواج ہیں اگر انہوں نے کوئی وہ اپنا گھناؤنا کردار جو انہوں نے عراق اور دنیا کے ویتنام وغیرہ میں کیا تھا وہ اگر اس سے پیچھے ہٹ جائیں تو اس علاقے کی بڑی اچھی ترقی ممکن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک طالبان پاکستان تقریباً 57 مختلف گروپس ہیں جو ہماری اطلاعات ملی ہیں ہمیں حکومت کی طرف سے، جس میں سے کوئی 25 کے قریب ایسے گروپس ہیں جو سنجیدہ ہیں، اور باقی جو گروپس ہیں وہ کرمنل ایلیمنٹس نے 5 10 15 لوگ جمع کر کے وہ ہو گئے ہیں۔ 20 لاکھ جو لوگ اس علاقے میں رہتے ہیں وزیرستان میں اور فاٹا میں، اس میں سے 10,000 سے زیادہ یہ تحریک طالبان نہیں ہے۔ اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ نظر نہیں آتے، چھپے ہوتے ہیں، ان کا جو بھی ہوتا ہے، تو جو کرمنل ایلیمنٹس ہیں میں سمجھتا ہوں ان سے نمٹنا ضروری ہے۔ جو سیاسی ایلیمنٹس ہیں جو سنجیدہ ہیں اور حکومت اور پاکستانی افواج اور ہماری حکومت سب جانتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب امن قائم ہو جائے گا، جب غیر ملکی افواج نکل جائیں گی، ڈرون حملے مکمل طور پر بند ہو جائیں گے، تو ان کو امن کی طرف راغب کیا جا سکتا ہے۔ میں پھر کہوں گا یہ آسان کام نہیں ہے، مگر ہمیں اس جانب بڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ ایک سوالیہ نشان رہے گا۔ میں خود اس بارے میں کئی دفعہ سوچا ہے، کیونکہ ایک جنگ میں حامد میر نے ایک کالم لکھا تھا، اس میں کہا تھا، کئی سال پہلے کی بات ہے، 3-4 سال شاید، کہ ملا عمر نے احکامات جاری کر دیے ہیں اپنے کمانڈرز کو کہ پاکستانی افواج پر حملہ کبھی نہیں کیا جائے، اور ان سے ہمارا تصادم نہیں ہے، ہمارا جو اختلاف ہے، ہماری جو جنگ ہے وہ امریکی افواج سے۔ تو تحریک طالبان میں سمجھتا ہوں کہ اس پر مکمل طور پہ اب ملا عمر کا کنٹرول نہیں رہا، اور وہ خود آپسی میں متحد نہیں ہے۔ افغان طالبان نہیں، تحریک طالبان پاکستان جو 57 گروپس ہیں، ہاں، اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 15 سے 20 گروپس جو ہیں کرمنل ایلیمنٹس اس میں گھس گئے ہیں، تو ان کو علیحدہ کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی لوگ جو ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے پاکستانی افواج کے خلاف اور پاکستان کی ریاست کے خلاف اقدامات کیے ہیں، تو اس پر مگر امن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ فوجی جو اقدام ہے وہ خود فوج کے جو عسکری ذرائع ہیں انہوں نے خان صاحب کو بتایا کہ 40% سے زیادہ اس کی کامیابی کا امکان نہیں ہے۔ میں بالکل اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ ترکی نے بھی امریکہ کو منع کر دیا تھا، ان کی قومی اسمبلی میں پاس کیا تھا۔ مشرف کو اپنے مستقبل کی فکر تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ، اور صحیح سمجھتے تھے کہ امریکہ کی بے ساکھی استعمال کیے بغیر وہ اقتدار میں زیادہ عرصہ نہیں رہ پائیں گے۔ انہوں نے کوشش کی، وہ تو اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے تھے، انہوں نے اپنے جنرل سے کہا اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور امریکہ کو جو انہوں نے بیسز دی جے کے بعد وغیرہ کی، وہ آرمی کے جرنیل سے مشورہ کیے بغیر دے دی، خود انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کو شدید نقصان پہنچا۔ ہمارے پاس ایک واضح آپشن تھا، اور جو مشرف شاید تنگ نظری کی وجہ سے یا ناتجربہ کاری کی وجہ سے یا ہٹ دھرمی کی وجہ سے یا فول ہارڈینس جسے کہتے ہیں، اس کی وجہ سے مشرف نے یہ غلط فیصلہ کیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اگر پاکستان ترکی کی طرح کھڑا ہو جاتا ان کے خلاف، ایک مورلی ہمدردی تھی، مگر پاکستان کو کی افواج کو کرائے پہ دے دینا، پاکستان کی بیسز کو کرائے پہ دے دینا، میں کہتا ہوں یہ بہت ہی ذلت آمیز فیصلہ تھا۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی اہم خانہ بیان ہے مشرف صاحب کا، اور جاہلانہ بیان ہے، اور مشرف پر مکمل طور پر آئین کے تحت مقدمہ چلانا چاہیے، اور آئین کے اس کے تحت سزا بھی دینی چاہیے۔ سزا موت کے میں خلاف ہوں، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو سزا دینے کے بعد ان کو ملک بدر کر دیا جائے، مگر یہ بہت ہی غلط بات کی ہے کہ فوجیں میرے ساتھ ہیں اور میرے ساتھ ہیں۔ انہوں نے یہ پاکستان کی سالمیت کو اور جمہوریت کو انہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، جو بعد میں پچھتائیں گے۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی عوام کو میرا صرف یہی پیغام ہے کہ وہ اپنی
اقتصادی، سیاسی اور سماجی آزادی کے لیے جدوجہد کو جاری رکھیں، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہم اپنے غیر ملکی حاکموں سے جان نہیں چھڑا لیتے، جب تک کہ ہم اپنے اندر خود انحصاری کی سوچ پیدا نہیں کر لیتے، اور اپنے اندر ہم غریب اور امیر کا جو فرق ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور جو ہمارے جو معاشرے میں جو ایسے عناصر ہیں جنہوں نے ہمیشہ ملک کو نقصان پہنچایا ہے، ان کے خلاف جدوجہد جاری رکھنی چاہیے۔ جب ہی ایسی ہماری صحیح معنوں میں پاکستانی قوم کی ترقی کے لیے ایک راہ ہموار ہو پائے گی۔